بچپن سے ہی ہم نے علامہ اقبال کا بہت مطالعہ کیا اور علامہ اقبال کی کتابیں والد صاحب کے بہت اس میں ہوتی تھی بک شیلف میں، تو ہم علامہ اقبال کی ہی شاعری پڑھا کرتے تھے. اور ان زمانوں میں فارسی چونکہ آتی نہیں تھی تو اس لیے اگرچہ ابو کی شیلف میں مولانا روم کی اور سعدی شیرازی کی اور حافظ کی کتابیں بھی ہوتی تھیں، لیکن ہم وہ اس لیے اٹھا نہیں پاتے تھے کہ فارسی نہیں آتی تھی. تو آپ کے سوال کا جواب جو ٹو دا پوائنٹ جواب یہ ہے کہ ہم نے شاعری کا مطالعہ علامہ اقبال کی شاعری سے شروع کیا. جب میں نے شروع کیا تو اس وقت ظاہر ہے کہیں ذہن میں اور بلکہ اس شعری تربیت میں علامہ اقبال کی شاعری کا بہت بڑا حصہ تھا، اور مجھے اقبال کی بہت ساری نظمیں زبانی یاد تھیں، بہت ساری ان کی جو غزلیں بھی ہیں، بالخصوص بانگ درا ان زمانوں میں کافی یاد تھی. لیکن اس شعری تربیت کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس وقت جو مشہور لوگ تھے جیسے فرحت عباس شاہ صاحب کی کتابیں بکا کرتی تھیں تو میں نے وہ پڑھنا شروع کی. امجد اسلام امجد صاحب کی کتابیں، یہ خزاں کے آخری دن وغیرہ اور اس طرح کی کتابیں وہ بکنا شروع ہوئیں تو وہ بھی ہم نے لینا شروع کر دی. پروین شاکر کی کتابیں. تو اس طرح جو اصلی ادب تھا اس وقت ہمارے ہم اثر تو نہیں کہنا چاہیے، جو جب میں چھوٹا تھا ٹین ایج میں تھا جن لوگوں کی کتابیں بک رہی تھیں، محسن نقوی وغیرہ، ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے جب میں نے لکھنا شروع کیا تو ان کے اثرات یا ان کا اسلوب جو تھا، جیسے مجھے نیازی ہیں، جیسے محسن نقوی کا میں نے عرض کیا، بعد ازاں پھر اس میں نور راشد ہیں، مجدد ہیں، فیض صاحب ہیں، اور اس طرح جو بھی لکھ رہے تھے اس زمانے میں ان کو پھر میرا جو جب میں لکھنا شروع کیا ان کے اثرات ہیں. لیکن جب میرے پاکی ہاؤس آ کے یہاں پہ جو لیونگ لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی، جیسے حضرت شاہ کو ہم کتاب میں پڑھتے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی. اس طرح یہاں پہ جو مباحث ہوتے تھے جیسے میرا جی کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی تھی، یا بعد میں آنے والے جتنے بھی نثری نظم کے لوگ ہیں، عبدالرشید ہے، افتخار جالب ہے، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جب میں نے اجلاس اٹینڈ کیے تو ان کی شاعری پہ میں دلچسپی پیدا ہوئی، ان کی شاعری کا مطالعہ کیا، پھر عالمی ادب کا مطالعہ کیا اس ذوق و شوق سے. تو اب یوں کہہ لیجئے کہ شاعری کی ابتدا تب تک باقاعدہ نہیں کی جب تک ان سب کو پڑھنے لیا. تو ان سب کا مطالعہ ساتھ ساتھ رہا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بس لکھا اور پھر لکھتے چلے گئے. مجھے فارسی میں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ غزل میں حافظ نے بہت متاثر کیا. مصرع سازی اور تلازمہ کاری، یہ حافظ کے ہاں جس نزاکت اور نفاست سے جس نفاست سے اور نزاکت سے تلازمہ کاری کا اہتمام کیا جاتا ہے حافظ کے ہاں، وہ بڑی امپریسو تھی. تو یہ تو ان سے، لیکن جو اپروچ تھی جو کہ باقاعدہ جس کو کہنا چاہیے شعری اپروچ، وہ مجھے گوئٹے کو پڑھ کے اور دانتے کو پڑھ کے وہ وہاں سے ملی. پھر کچھ کسی حد تک مجھے بہت متاثر کیا جدید لوگوں میں سے کچھ رابرٹ فراسٹ نے، رچرڈ گیبریل نے کسی حد تک اس کا مجھے اچھے لگے کچھ آئیڈیاز، پل کی علامت، برج کی علامت وغیرہ اس طرح کی چیزیں. پھر یہ کہ بعد ازاں پھر میں نے روی جو ہیں رویندر ناتھ ٹیگور، ان کا مطالعہ کیا. مجھے کہیں سے شاہ نواز آزادی صاحب کا منظوم ترجمہ وہ مل گیا. تو اس طرح بہت سارے وہ پشکن کی بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کیا تو بڑا اچھا لگا مجھے. اور نظم کے ساتھ ساتھ یا شعری ادب کے ساتھ ساتھ جو نثری یا افسانوی ادب تھا اس کا مطالعہ کیا تو بڑا اچھا لگا. قدیم یونان کے ہومر وغیرہ کی جو اوڈیسیز ہیں اس کا جو ترجمہ کر رکھا ہے ہمارے یہاں بزرگ دوست ہیں انہوں نے، تو بڑا اچھا لگا مجھے یہ تھا. عالمی ادب میں ایک چیز جو مجھے بہت فوراً جس نے کیچ کیا وہ یہ تھا کہ جو سانحہ ہوتا ہے، المیہ، یہ ایک المیہ کے بعد دوسرا المیہ، دوسرے کے بعد تیسرا المیہ، پیدر پہ ان کی جو ادبی جو ان کی لکھتیں ہوتی ہیں ان میں المیوں کا بیان بہت آسانی سے آتا چلا جاتا ہے اور پڑھنے والا دل تھام کے بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا ابھی تو یہ مصیبت ہمارے ہیرو کے اوپر یہ ٹوٹی تھی، اس کے بعد یہ اگلی مصیبت آن پڑی، پھر اس کے بعد اگلی آن پڑی.
تو مثلاً ایک ہیرو ہے بہت مشکل سے دقت سے دوسرے ملک جاتا ہے, ساری عمر اس کو لگ جاتی ہے پیسے جمع کرنے میں, جیسے ہی وہ دوسرے ملک پہنچتا ہے وہاں پہ اس کی جیب کٹ جاتی ہے, تو ایک بہت بڑا عذاب اس پہ طاری ہو جاتا ہے. پھر کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے, وہ لڑکی مر جاتی ہے. تو ایک کے بعد ایک المیہ جو ہے, یہ میں نے عالمی ادب میں دیکھا کہ زندگی کے المیوں کو جس سہولت سے وہ بیان کرتے ہیں, چاہے وہ دوستویسکی ہو, چاہے گوئٹے ہو, چاہے پشکن ہو, اور اس طرح کے لوگ, تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ رویہ زندگی کی طرف. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میری شخصیت میں ایسی چیز تھی جو ان کے لیے انسپریشن کا باعث بنتی. یہ میرا اپنا خیال ہے. میں خود ایک سست آدمی ہوں, تو ایک سست آدمی اور ایک تانہ سان آدمی کسی کے کام نہیں آ سکتا. لیکن مجھے یہ اس بات کا فخر ہے اور اللہ تعالیٰ کا میں احسان سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے میرے چھوٹے بہن بھائی جتنے وہ بریلینٹ ہیں اور جتنے وہ ذہین ہیں اور سخت محنتی ہیں, میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے, اور یہ خدا کا احسان ہے. اس میں نہ کوئی, ہاں میرے والدین کی تربیت کا اثر ہے. میری والدہ سخت محنتی خاتون ہیں, والد جو ہیں وہ بہت ذہین تھے اور ہیں ماشاءاللہ, ابھی بھی ان کی ذہانت اور یادداشت قابل رشک ہے. میری وہ یادداشت نہیں ہے جو ان کی ماشاءاللہ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, ان کی یادداشت ہے. تو یہ ان کی تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہاں جب کبھی یہ ہم چاروں بہن بھائی جو چھوٹے ہیں, مجھ سے وہ 3 ہیں, تو ساتھ بیٹھتے ہیں, تو میں ہمیشہ ان سے یہ دو تین باتیں ضرور کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ کو کوئی جتنا بھی زخمی کر دے آپ کھڑے ہو جائیں مقابلے کے لیے. آپ گریں اور دوبارہ کھڑے ہو جائیں, اور اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک آپ کا دم نہ نکل جائے. تو فائٹ ٹو دا لاسٹ بریتھ, یہ میرا پہلا جو ہے نا ان کے ساتھ. وہ سبق نہیں دے رہا ہوتا, وہ ان کو خود بھی پتہ ہے, ویسے ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ بات میں انہی سے سیکھی ہو جو میں اپنی زبان میں ان کو بیان کر رہا ہوتا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں نے کہا کہ بی پرومیننٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ, شائننگ بنے. لو پروفائل میں زندگی گزارنا, لو کی میں زندگی گزارنا یہ مناسب نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس نعمت کا جو ہے نا وہ شکر اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ آپ نمایاں ہوں, سامنے آئیں لوگوں کو. آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اب الحمدللہ دیکھیں جو چھوٹے بھائی احمد فواد ہیں, ان کی 2 کتابیں اس وقت پائپ لائن میں ہیں اور انشاءاللہ چھپ جائیں گی. اسی طرح بشرا شیری ہیں, ان کی کتاب اپنا کام ایک کتاب ہے پائپ لائن میں ہے. روبینہ کوکب ہے, اس کی کتابیں پائپ لائن میں ہیں اور وہ خود افسانے لکھتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. مجھ سے انہوں نے کیا سیکھنا, خود ہی ماشاءاللہ بہت صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کئی کیٹیگریز ہیں. میں مجموعی طور پہ اقبال سے بڑا شاعر اردو میں کسی کو نہیں سمجھتا پوری ذمہ داری سے. نہ اس پائے کے شاعر ہیں میر, نہ اس پائے کے شاعر ہیں غالب. اقبال 20ویں صدی کا بھی سب سے بڑا شاعر تھا اور اردو ادب کا بھی سب سے بڑا شاعر ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ. اس کے بعد اگر آ جائیں تو جدید لوگوں میں مجھے احمد فراز کے اسلوب نے بہت متاثر کیا. احمد فراز کے ہاں اگر وہ ہمیں جانا ہے تو وہ اس کا اپنا ہے, وہ نظر آتا ہے کہ اوڑا نہیں ہوا, اس کے تجربات سے نکلا ہے, تجربے کی کٹھالی سے نکلا ہے. اور اگر اس کے ہاں کہیں غم دورہ پایا جاتا ہے تو وہ اس کی جلا وطنی اور اس کے نظریات اور اس کی پاداش میں جو اس کو بھگتنا پڑا وہ ایک شعر بن کے آتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت لوگ لکھ رہے ہیں, عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بیمار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہجر اور وصال کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن ان کا مصرع یا ان کا شعر بتا دیتا ہے کہ یہ ان کا تجربہ نہیں ہے. لیکن فراز کے ہیں ایسا نہیں تھا, فراز کا تجربہ تھا. تو مجھے نظم میں مجید امجد نے متاثر کیا اور غزل میں احمد فراز نے. اردو شاعری کیا, اردو زبان بھی مر جائے گی اگر حکومت نے, ریاست نے اس کی سرپرستی نہ کی اور ریاست اور حکومت اس کی انگریزی کو اگر یہ پروموٹ کرتے رہے. اردو, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو تو تب بھی زندہ تھی جب یہاں پہ فارسیوں کی حکومت تھی, یعنی فارسی بولنے والوں کی, مغلوں کی. اردو تب بھی زندہ رہی جب یہاں پہ گورا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ دربار کی, سرکار کی زبان اور تھی اور گلی محلے کی زبان اور تھی. تو وہ اس وقت میر و غالب تھے اور اس وقت لکھنؤ تھا اور اس وقت دلی تھا, اور یہ سب شاید وہاں پہ تو زندہ رہے. لاہور میں, اسلام آباد میں, گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں گلی محلے کی زبان اردو نہیں ہے, یہاں پنجابی ہے. پنجابی کے بچ رہنے کے امکانات تو ہیں, لیکن اردو کے بچنے کے تب تک امکانات نہیں ہیں جب تک سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی اردو میں نہ لکھے جائیں, جب تک آپ کی جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہو یا آپ کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو یا پنجاب یونیورسٹی ہو یا جتنے بھی قانونی احکامات ہیں یا جو سائن بورڈز ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں بحکم سپریم کورٹ اردو میں نہ لکھے جائیں, اردو میں نہ آئیں.
تب تک اردو کو بچایا نہیں جا سکتا، اردو زبان نہ بچی تو اردو میں شاعری ہماری بعد والی نسل کیوں کرے گی؟ اردو میں شاعری وہ نہیں کرے گی، وہ انگریزی میں کرنا پسند کرے گی۔ مجھے پڑھنا تو سلطان باہو کو بھی پڑھا، میاں محمد بخش وارث شاہ اور جو باقی ہمارے بڑے بڑے ہیں بلے شاہ، لیکن میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پنجابی میں کہہ دیا ہے وہ میاں محمد بخش نے کہا ہے۔ میری کتاب ہے محبت بھیگتا جنگل، اس کے آغاز میں بھی جو فن شعر کے حوالے سے کہ شاعر کون ہوتا ہے اس حوالے سے بھی اگر میں نے چار اشعار جو کوٹ کیے ہیں وہ بھی میاں محمد بخش صاحب کے ہیں۔ تو مجھے پنجابی میں سب سے زیادہ جو شاعر جو ہانٹ کرتا ہے وہ میاں محمد بخش ہے۔ میں لکھ رہا ہوں شروع دن سے، میری پہلی کتاب میں بھی پنجابی کلام تھا، اس کے بعد یہ اس میں تیسری جو محبت بھیگتا جنگل اس میں بھی ہے، اور جو نئی آ رہی ہے چوتھی کتاب اس میں تو آپ جانتے ہیں ٹپے جو گائے گئے ہیں ٹیلی ویژن سے ریڈیو سے وہ بھی شامل ہیں، کچھ نظمیں بھی شامل ہیں۔ تو پنجابی میں لکھنا میں پسند کرتا ہوں، میری مادری زبان ہے اور اس کا مجھ پر حق ہے۔ بالکل میں یہ کہوں گا کہ دو کام جب تک آپ نہ کریں تب تک شاعری نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ اچھی طرح روایت کو پڑھیں، گریٹ ماسٹرز کو پڑھیں اور ہر زبان کے گریٹ ماسٹر کو پڑھیں، وہ چاہے پشکن ہو، وہ چاہے ٹی ایس ایلیٹ ہو، وہ چاہے گوئٹے ہو، وہ چاہے حافظ ہو یا یہاں کے میر و غالب اور اقبال ہو، ہر زبان کا، اور میاں محمد بخش ہو، ہر زبان کے گریٹ ماسٹرز کو پڑھنا پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے صحت زبان کا خیال رکھنا، زبان ضرور سیکھیں اور ایک سے زائد سیکھیں، عربی فارسی ان دونوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے، ہندی سنسکرت چونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اردو، تو یہ سب چیزیں جب آئیں گی، گرامر کے رولز آئیں گے تو آپ کی زبان میں نکھار پیدا ہوگا۔ تو دو چیزیں، مطالعہ بہت ضروری ہے ادب کا اور زبان کا۔ بڑے شاعر کو آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ اس لیے بڑا نہیں ہوتا کہ وہ ذاتی کرب کا ہی کیا وہ کرتا رہے، گفتگو کرتا رہے۔ میر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذاتی کرب کا ایسا اظہار کرتے تھے کہ وہ ہر فرد کا اپنا اظہار بن جاتا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، اگر وہ اس طرح کی لازوال شاعری دلی شہر پہ نہ کرتے اور دلی شہر کے اجڑے ہوئے ساکنان کی اور اجڑے ہوئے شہر کے دھوئیں کا حصہ نہ بنتے اور اپنی جو آہ ہے وہ اس دھوئیں میں شامل نہ کرتے تو شاید میر آج اس طرح سے ان کا رسپیکٹ نہ کی جاتی۔ اقبال کو اگر مسلمان قوم کا زوال نہ رلاتا تو وہ اقبال نہ بنتا، ہر مسلمان کا مسئلہ وہ نہ بنتا۔ تو اس طرح ہے کہ میں تو ہمیشہ شاعر کو معاشرے کا نباز کہتا ہوں، اور بلکہ نباز سے آگے وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ طبیب ہے، تو اس کو وہ تمام علتیں علائشیں ان کا علاج کرتا ہے۔ تو وہ رومی ہو، چاہے وہ اقبال ہو، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، کہتے ہیں کہ ایون یہ جو جدید امریکہ ہے یہ بھی ایمرسن کے خیال پہ کھڑا ہے۔ تو اگر شاعر کا سیاست کے ساتھ، وہاں کی معاشرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی شعری کمنٹری نہیں کر سکتا سیاست پہ، جو کہ کرنے کے لیے اس کو سیاست کی روٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس پتلی کی جو ہے نا وہ دھاگے کس کے ہاتھ میں، اس کو اگر نہیں پتہ تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شاعری کے علاوہ کوئی اور کام کر لینا چاہیے، ویسے اینکر بن جائے، شاعری نہ کرے۔ میرا پیغام یہی ہے، وہ کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپ اپنی زبان سے محبت کریں۔ دنیا میں کوئی قوم آج تک ترقی یافتہ قوم نہیں کہلائی جس قوم نے اپنی زبان سے محبت نہیں کی ہے، عملی طور پہ جہاں گئی اس زبان کو بولا اور اس کے بولنے میں فخر محسوس کیا۔ تو مجھے ہمیشہ اردو بولنا، اردو لکھنا، اردو پڑھنا ہمیشہ پسند رہا، حالانکہ میں نے صحافت اپنی ساری انگریزی میں کی تقریباً، لیکن اور بہت سارے فورمز میں ہمیں انگریزی بولنا پڑتی ہے، اور ہمیں ٹیلی ویژن کے بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جو کہ ہیں ہی انگریزی میں، اس میں انگریزی ہی بولنا پڑتی ہے، لیکن یقین کریں جو لطف اردو بولنے میں آتا ہے اور جو فخر کا احساس ہوتا ہے وہ اور کسی زبان میں نہیں ہوتا۔ بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں پنجابی، بس
تو اردو ادب کے پڑھنے والوں کو یہی ہے کہ پورے تفاقم کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں اور اردو پہ فخر کریں.